خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی بے شمار برکات کے لیے جو اس نے ہمیں دے رکھی ہیں، اور اس بات کے لیے بھی خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس اسلامی دیس میں آج تک زندہ رکھا ہے، اور یہ اس کی بڑی بخشش ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے نام کی گواہی دے سکیں، اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ عزیزو، ہم نے مزامیر کی کتاب میں سے 23ویں زبور کو شروع کیا تھا، اور آج اس کی 4تھی آیت پر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنا دھیان لگائیں گے، اس پر غور کریں گے۔ یوں لکھا ہے، بلکہ خموت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ عزیزو، دنیا جہاں میں بے شمار لوگ ہیں جو موت سے بہت ڈرتے ہیں، اور بالخصوص وہ جو مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور یہاں لکھا ہے، بلکہ خموت کے سائے کی وادی میں سے بھی میرا گزر ہو، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند وہاں بھی میرے ساتھ ہے۔ عزیزو، موت کا ڈنگ گناہ ہے، گناہ جس کا اقرار نہ کیا ہو۔ یعنی اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ میں نے کہا، یعنی گناہ جس کا اقرار نہ کیا ہو، اور پھر وہ گناہ جو معاف نہ کیا گیا ہو۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہم اقرار کر کے معافی کی درخواست کرتے ہیں تو خداوند ہمیں معاف کرتا ہے۔ پھر خداوند نے اس موت کے ڈنگ کو، جو گناہ ہے، اسے ختم کیا ہے، اس کا ڈنگ نکال دیا ہے۔ مسیح نے ایماندار کے لیے موت کا ڈنگ نکال دیا، اور اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے گناہ دور پھینک دی۔ مزامیر کی کتاب میں لکھا، اس نے ہمارے گناہ بہت دور پھینک دی۔ پھر ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے ہمارے گناہوں کو دھو ڈالا، اور داؤد کہتا ہے، زوف ونگر مجھے صاف کر۔ اس نے ہمارے گناہ دور پھینک دیے۔ اب موت جو ہمارے لیے سب سے بڑا کام کر سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بہتر ہے۔ یعنی موت کے وسیلہ ہم خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں آ جاتے ہیں، اور جب ہم موت کے وسیلہ خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں آتے ہیں تو پھر ڈر کس بات کا؟ لہذا زبور نویس کہتا ہے، ہمیں موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یسوع المسیح نے کہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ اے قبر، میں تیری قوت سے نہیں ڈرتا۔ اے موت، میں تیری قوت سے نہیں ڈرتا۔ اور ہم پر جو گناہوں کا بوجھ تھا، وہ خداوند یسوع مسیح نے چکا دیا ہے۔ یسائی نبی کی کتاب، اس کا 53واں باب، اس میں لکھا ہے، ہم سب کی بدکاری اس پر لاد دی گئی، اس نے ہمارے گناہوں کا، قصوروں کا، خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیا۔ اور جب اس نے ہمارے گناہوں کا بوجھ، قصور چکا دیا ہے، تو پھر خداوند ان خوفناک لمحات جو تاریکی کے ہیں اور جو تاریک وادیوں میں ہیں، وہیں ہمیں تسلی دیتا ہے کہ گھبراؤ نہیں،
میں نے جو موت کا خوف ہے، گناہ کا خوف ہے، اسے ختم کر دیا ہے۔ بے شک مسیحی لوگ بھی موت سے گھبرا جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں خداوند نے ہمیں یہ دکھ دیا ہے، یہ کہتے ہیں وہ، اور پھر کہتے ہیں کیوں میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے بہن بھائیوں کو ہم سے جدا کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن جو ایمان میں مضبوط لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اچھا ہوا ہمارا بھائی، ہماری بہن اس دنیاوی بوجھ سے، مشکلات سے، ذہنی پریشانیوں سے آزاد ہو گئے، اور اگر وہ آزاد ہو گئے ہیں تو وہ ان کا انتقال ہوا ہے اس دنیا جہاں سے اس جہاں میں خداوند یسوع مسیح کے پاس۔ تو عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے موت کا خوف ختم کر دیا ہے۔ یہ اس چوتھی آیت کا جو پہلا حصہ ہے، اس کا نچوڑ ہے۔ اور پھر پولس رسول کیا کہتا ہے؟ مرنا نفع ہے، مرنا نفع ہے، زندہ رہنا مسیح اور مرنا نفع ہے۔ پولس رسول خداوند یسوع مسیح کے اس بھید کو جان گیا ہے، داؤد نبی خداوند کے اس بھید کو جان گیا ہے، ایماندار اس بھید کو جان چکے ہیں، اس لیے ایماندار پریشان نہیں ہوتے، وہ خوشی خوشی خداوند میں سو جاتے ہیں اور خداوند کے پاس جانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جس طرح پولس برملا کہتا ہے کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور اس جہاں سے کوچ کر جانا میرے لیے نفع بخش ہے۔ لیکن عزیزو، یہ تو ہے خوشی کی بات کہ ہم موت کے وسیلہ خداوند کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن جب تک خداوند ہمیں زندہ اور قائم رکھتا ہے، ہم ایماندار ہوتے ہوئے خداوند سے اپنی محبت کا کس طرح اور کتنا اظہار کرتے ہیں؟ کیوں خداوند ہمیں زندہ رکھنا چاہتا ہے؟ زندہ رہنا مسیح ہے نا، زندہ رہنا مسیح کے لیے ہے۔ جب زندہ رہنا مسیح کے لیے ہے تو پھر جس کی خاطر زندہ رہنا ہے اس کے لیے کچھ کرنا بھی تو ہے نا۔ بہت سارے بچے ہیں، میں ان کی باتیں سنتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی ماں مر گئی ہے، باپ مر گیا ہے، میں چھوٹے بہن بھائیوں کی خاطر زندہ ہوں۔ اور اگر باپ مر جائے تو ماں کہتی ہے میں بچوں کی خاطر زندہ ہوں۔ ایسے جملے آپ اکثر سنتے ہیں نا۔ جب ہم کسی کی خاطر زندہ ہیں تو اس کے لیے کچھ کام بھی تو کرنا ہے نا۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، ان کی خاطر ہم زندہ ہیں اور کام بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، تو اس زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ مسیح نے ہمیں ڈھیروں روحانی اور دنیوی برکات سے مالا مال کیا ہے جن کے ہم حقدار بھی نہیں تھے۔ حقدار میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ اس کا فضل ہے، ہماری اپنی کوئی محنت کاوش نہیں ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ اے خداوند میرا حق بنتا ہے تو مجھے دے۔ اور ایک بڑی خوبصورت تمثیل ہے کلام مقدس میں ان مزدوروں کی جو پہلے پیر، دوسرے پیر اور تیسرے پیر آئے۔ اور عزیزو، پہلے پہر والوں نے شکایت کی تھی کہ دیکھو ہم تو پہلے آئے تھے اور مزدوری ہمیں اتنی ہی ملی ہے جتنی تیسرے پہر آنے والے لوگوں کو۔ تو خداوند کا جواب تھا یہ، میاں جو تیرے ساتھ ٹھہرایا تھا وہ تجھے دیا ہے، میں نے تیرا حق نہیں مارا، جو طے تھا وہ دیا ہے، جو تیسرے پہر آئے ہیں یہ میری مرضی ہے، یہ میرا استحقاق ہے، مجھے پتہ ہے میں نے کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے۔ ہم بے شک تکبر کرتے رہیں، اس طرح کی باتیں کرتے رہیں، اے خداوند فلاں کو زیادہ دے دیا اور مجھے کم، فلاں کل تک چند سال تک کچھ بھی نہیں تھا، اے خداوند اب وہ بہت آگے نکل گیا ہے۔
اے خداوند فلاں شخص اس طرح کے کام کرتا ہے تو بھی تیری شفقت اس پر ہے. یہ اس کا استحقاق ہے. وہ دلوں، ارادوں اور سوچوں سے واقف ہے. ہمیں اپنے کام سے غرض ہونی چاہیے کہ میں نے مسیح کے لیے کیا کیا ہے. کیا مجھے اتنا ملا ہے کہ نہیں؟ جتنا میں نے مسیح کے لیے کیا اتنا ملا کہ نہیں؟ جتنی وفا میں نے مسیح سے کی ہے، جتنی محبت، جتنی خدمت میں نے مسیح کی ہے، کیا اس کے مطابق مجھے ملا ہے یا نہیں؟ ہم اپنی دنیوی محنت مشقت پر تو فخر کرتے ہیں کہ ہم اپنے دنیوی کاموں کے لیے، اپنے بچوں کو پالنے پوسنے کے لیے اتنا وقت گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن اس دوران بھی جہاں ہم دنیاوی مشقت کرتے ہیں، کیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مسیح کی تعلیم کے مطابق ہے؟ یہ بھی غور طلب ہے. کیونکہ ہمیں حکم ہے چلتے پھرتے ہر وقت خداوند کی جو گواہی ہے اس کو دو. ہمارے کردار سے، ہماری گفتار سے خداوند یسوع مسیح کا نام جو ہے وہ عزت اور جلال پاتا ہے. چوتھی آیت کا دوسرا حصہ ہے، تیرے عصا اور لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. اور عزیزو، چرواہے کا عصا اور لاٹھی، اس میں تسلی ہے، اس میں تحفظ ہے، اس میں رہنمائی ہے. تسلی ہے، تحفظ ہے، رہنمائی ہے. 3 باتیں ہوگی. چوتھی بات، لاٹھی کو تنبیہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اس عصا میں 4 باتیں ہیں جو آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ عصا ہے کیا؟ آپ جانتے ہیں کلام مقدس میں بہت ساری باتیں تماثیل میں اور اشتہاروں میں لکھی ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے بھی ہم یہی کہتے ہیں، خداوند تو مجھے دانا دل عطا کر. ہم یہ کہتے ہیں، خداوند روح القدس کے وسیلہ میری رہنمائی کر. اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کلام پڑھتے تو ہیں پر اس کے معنی نہیں جانتے. لفظی پڑھتے ہیں کہ یہ لکھا ہے، اس کے معنی نہیں سمجھتے. وہ اس کی اگلی اور پچھلی آیت کو بھی نہیں وہ جانتے کہ اس کا تسلسل آپس میں کیا ہے. آیت کے آدھے حصے کو پڑھ کے کہتے ہیں دیکھو مجھے سمجھ آ گئی. جی نہیں، اس کے پورے پیراگراف کو بھی پڑھنا ہے، اس کے پچھلے ابواب کو بھی پڑھنا ہے، اور پھر جو دوسری کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، ان کو پڑھ کے پھر موازنہ کرنا ہے کہ خداوند اصل میں کیا کہنا چاہتا ہے. عصا خداوند کا کلام ہے، ورنہ عصا تو ایک لاٹھی سی ہے نا، لکڑی کی بنی ہوئی. اس سے ہمیں کیا تسلی ملے گی؟ عصا خدا کا کلام ہے جس سے ہمیں تسلی ملتی ہے. عصا خدا کا کلام ہے جس سے ہمیں تحفظ ملتا ہے، جس سے ہماری محافظت ہوتی ہے. عصا خدا کا کلام ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور عصا خدا کا کلام ہے جو ہمیں تنبیہ بھی کرتا ہے. خدا کا کلام بس اوقات ہمیں ہتھوڑے کی طرح لگتا ہے. اور یہ بھی لکھا ہے، خدا کا کلام بند بند اور گودے گودے میں سے گزر جاتا ہے. کبھی کبھار لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کا خادم مجھے ذہن میں رکھ کے یا مجھے لگا کے کلام سنا رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. خدا کا کلام ہر ایک کو لگتا ہے، سنانے والے کو بھی لگتا ہے، چاہے وہ کسی کو لگا بھی کیوں نہ رہا ہو، اس کو بھی لگتا ہے. جو چور چوری کرتا ہے نا، تو عزیزو بے شک وہ نصیحت کرا کہ چوری کرنا بری بات ہے، لیکن اس کا ضمیر اسے اندر سے ملامت کرتا ہے کہ تو بھی چور ہے. عزیزو، پطرس رسول لکھتا ہے کہ یسوع مسیح کے خدا، ہمارے خداوند باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے. پطرس گواہی دے رہا ہے کہ وہ رحمتوں کا باپ ہے اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے. ہر طرح کی تسلی. یہ نہیں ہے کہ
کچھ تسلی کی باتیں کسی ایک الگ شخص سے لے لو اور کچھ تسلی کی باتیں الگ لے لو۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، مارٹن پور کی ایک کنونشن میں ایک اشتہار چھپایا بچوں نے، نوجوانوں نے، اس پہ میرا نام بھی لکھا، اور اس کے ساتھ ایک ایسے مبلغ کا نام بھی لکھا جو مشہور تھا کہ وہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے تھے اور جسمانی شفا ملتی تھی۔ تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ میرے نام کے آگے لکھا ہے کہ جی خدا کا جو گہرا کلام ہے وہ، اور اس کی جو تفسیر اور تشریح ہے وہ الطاف کرے گا، اور جو جسمانی شفا ہے اور جو ہاتھ رکھنے والی بات ہے وہ دوسرا بندہ کرے گا۔ تو میں نے کہا آپ نے تو 2 ڈپارٹمنٹ بنا دیے نا، جس طرح ہسپتالوں میں ہوتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کا الگ ڈاکٹر، نہ میں نے کچھ کرنا ہے نہ اس نے کچھ کرنا ہے، سیدھی سی بات ہے نا۔ چاہے الطاف نے کچھ نہیں کرنا، الطاف نے نہیں کرنا، اور نہ اس اسلم نے یا اختر نے کچھ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کا کلام ہے جو سب کچھ کرتا ہے نا، خدا کا کلام ہی تشریح میں مدد کرتا ہے، خدا کا کلام ہی تفسیر میں مدد کرتا ہے، اور خدا کا کلام ہی روحانی اور جسمانی شفا عطا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی دلی طور پر تیار ہی نہ ہو کہ اے خداوند مجھے روحانی شفا چاہیے، اے خداوند مجھے جسمانی شفا چاہیے، تو اسے نہیں ملتی۔ سو عزیزو، خداوند کا کلام ہر قسم کی تسلی عطا کرتا ہے، اور پطرس رسول کہتا ہے کہ میں مصیبتوں میں ہوں اور میرا ایمان ہے وہ میری مصیبتوں میں بھی مجھے تسلی دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ تاکہ ہم ان کو بھی جو مصیبتوں کا شکار ہیں تسلی دے سکیں، انہیں بتا سکیں کہ خداوند کا کلام جسے عصا سے تشبیہ دی گئی ہے وہ تمہیں تسلی عطا کرتا ہے۔ پھر عزیزو، خداوند کے مقدس پاک کلام میں یساع نبی کہتا ہے کہ پھول کملا جاتا ہے، گھاس مرجھا جاتی ہے، پر کلام ہمیشہ تک زندہ رہتا ہے۔ سب کچھ مٹ جائے گا، دنیا جہاں ختم ہو جائے گی، لیکن کلام سدا قائم رہے گا۔ اور اسی طرح پولس رسول لکھتا ہے کہ تیرے کلام کے وسیلہ میں تسلی ملتی ہے۔ اور عیسیٰ نبی کہتا ہے تسلی دو، تم میرے لوگوں کو تسلی دو، کیونکہ بنی اسرائیل گھبرا گئے تھے، غیر اقوام نے انہیں گھیرا ہوا تھا، کئی اقوام سے ان کی جنگ تھی، سماجی، معاشی اور معاشرتی لحاظ سے بڑے ہی پریشان تھے، اور بے شمار بنی اسرائیلی خدا سے بھی دور تھے۔ ایسے میں خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو تسلی دو۔ اور آج بھی میں ادنا خادم ہوتے ہوئے یہی اکثر کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی بجائے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی بجائے، منافقت کرنے کی بجائے ان کے لیے دعا مانگا کرو، رحم کی بات کیا کرو، تسلی کی بات کیا کرو۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کسی کی پھوڑی پہ بیٹھ کے فوتگی کے موقع پر انہی کے اس عزیز کے بارے میں جی بغری باتیں کرتے رہتے ہیں، اس خاندان کے بارے میں جی بغری، گئے پھوڑی پہ ہیں تسلی کے لیے، دعا کے لیے، اور ذہنی پسماندگی اور دلی کدورت وہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ عزیزو، خداوند کا خادم کہتا ہے تسلی دو، میرے لوگوں کو تسلی دو۔ وہ تو معاشی مشکلات کا شکار ہے، دیہڑی دار ہیں، وہ تو بیچارے پریشان ہیں، پتہ نہیں کیسے گزارا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے آپ دل توڑو گے اور انہیں تنگ کرو گے تو کیا خدا خوش ہوگا؟ ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ بے شک یہ درجہ بندی بھی خداوند ہی کی طرف سے ہے، اس نے کسی کو لہار اور کسی کو ترخان اور کسی کو ڈاکٹر اور کسی کو پروفیسر بنایا ہے، یہ اس کی پاک مرضی ہے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کو تسلی دیں۔
پھر عصا جو خدا کا کلام ہے وہ ہر جگہ موجود رہتا ہے. خدا کا کلام ہر جگہ موجود ہے، اس کے لیے کسی مخصوص جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کلام مقدس نے ہمیں کہیں مجبور نہیں کیا اور کہیں حکم نہیں دیا کہ وہاں جاؤ اور وہاں میں بیٹھا ہوں گا. یہ دنوی سوچیں ہیں اور دنوی دماغ ہے کہ فلاں جگہ خدا کا بندہ بیٹھا ہے اور فلاں جگہ خدا کا نبی ظاہر ہوا ہے اور فلاں جگہ خدا کا فرشتہ ظاہر ہوا ہے، تو وہاں جاؤ، آپ وہیں پہ خدا ملے گا. خدا ہر جگہ موجود ہے اور اس کی موجودگی کی ایک خوبصورت مثال یہاں تو جسمانی موجودگی کی مثال ہے، لیکن عزیزو جسمانی موجودگی کی مثال تو ہے مریم، مارتھا اور لازر کے خاندان کی. لیکن اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ میں تمہیں کبھی یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس ہوں گا. جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں وہاں میں حاضر و ناظر ہوں گا. تو پھر جگہ کی مخصوصیت کی تو خاص بات نہ ہوئی نا. مخصوص جگہیں ہیکلیں تو رفاقت، شراکت اور میل ملاپ کے لیے بھی ہیں نا. اور اگر یہاں آ کے ہمارا دھیان خدا کی طرف نہ ہو تو پھر خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے. یہاں آ کے بھی اگر ہم کہیں اور کھوئے ہوئے ہوں تو پھر خدا کی حضوری کو ہم کیسے محسوس کریں گے؟ خدا کی حضوری کو تبھی محسوس کریں گے جب ہمارا دھیان، ہمارا دل، ہماری سوچ خداوند کی طرف ہو. فوکسڈ ذہن، فوکسڈ لائف، ایک جگہ فوکس ہو. عزیزو جہاں 2 یا 3 اسے یاد کریں گے وہاں وہ حاضر و ناظر ہو جائے گا. اور بے شک آج کے دور میں ہمیں جسمانی موجودگی کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ روح القدس کے وسیلہ ہم پر ظاہر ہوتا ہے. اور اسے کہ میں تمہیں اپنا مددگار عطا کروں گا. تو جب روح القدس مددگار ہر جگہ موجود ہے، اور پھر خداوند ہمیں ایک اور سبق بھی عطا کرتا ہے، تم خدا کا مقدس ہو، تم خدا کا بدن ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. بس خدا کے روح کو کام کرنے دو. خدا اندر بھی چاہتا ہے کہ تمہیں ہلائے ذرا تم کام کرو. خدا کے روح کو کام کرنے دیں. مددگار ہر جگہ، ہر حالت میں، اندر باہر، آگے پیچھے موجود ہے. داؤد نبی کی کتاب میں لکھا ہے اس نے ہمیں اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے گھیر رکھا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہمارے ساتھ اور ہمارے اندر ہے. پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، خداوند کا عصا جو ہے وہ ہمیں امید عطا کرتا ہے. میں نے کہا وہ تسلی دیتا ہے، وہ تحفظ عطا کرتا ہے، وہ رہنمائی عطا کرتا ہے، وہ تنبیہ عطا کرتا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ امید سے ہمیں تسلی دیتا ہے. اور امید کیا ہے؟ اس کی تسلی کیا ہے؟ اسی آیت کا پہلا حصہ ہے کہ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. اب آئیں ذرا اس کے پہلے حصے پہ. ہمیں موت سے نہیں ڈرنا. اور امید کیا ہے؟ آخری عصا کی کلام کی امید کیا ہے؟ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں تم ان کی بابت نا واقف رہو، نا واقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند. اور کون ہے؟ غیر اقوام ہیں. اوروں کی مانند جو موت سے ڈرتے رہتے ہیں. ایماندار موت سے نہیں ڈرتے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا ہنٹر مشنری کا واقعہ، سیالکوٹ اسکاچ مشن، اسکاچ پریسبیٹیرین چرچ کے مشنری تھے وہ. انہوں نے کہا واپس چلے جاؤ اس ملک سے ورنہ تیری بیوی کو قتل کر دیں گے. بیوی کو قتل کر دیا گیا. اس نے کہا مجھے دعا مانگنے دو. دعا مانگی، نہیں جاؤں گا. پھر بچے کو قتل کیا. پھر اس نے کہا نہیں جاؤں گا، میں نے خداوند سے دعا مانگی ہے.
यहाँ रहूँगा। और फिर कब तेरी बारी है, उसे भी कत्ल कर दिया गया। देखिए ज़रा, खुदा के लोग, ईमानदार लोग मौत से नहीं डरते। खुदावंद के शागिर्द मौत से नहीं डरे, और जो मौत से नहीं डरे उन्होंने यीशु की गवाही को, उस दौर की जो दुनिया थी उसमें उसका चर्चा किया। और आज उनके नाम न सिर्फ इस दुनिया में याद किए जाते हैं, बल्कि उनके नाम किताब मुकद्दस में लिखे जा चुके हैं। और यहाँ लिखा है, औरों की मानद और नाउमीद रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी रूहें कहाँ जाएंगी। उन्हें पता ही नहीं है कि कब्र में क्या क्या होता है। वो उसी के बारे में लिखते रहते हैं कि कब्र में ये होगा, कब्र में वो होगा। कब्र क्या है? कुछ भी नहीं। आए कब्र, तेरी फतह कहाँ रही? आ मौत, तेरी फतह कहाँ रही? औरों की मानद जो ना उम्मीद है, गम न करो। और फिर वही बात, खुदा के कलाम से तसल्ली मिलती है, असा से तसल्ली मिलती है। और यहाँ निचोड़ क्या है? मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए मकान तैयार करूँ। मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए मकान तैयार हो, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम हो। तो फिर मौत से क्यों डरे हम? अगली भी तैयारी हो चुकी है, वादा भी हो चुका है, उम्मीद में भी कोई शक नहीं है। तो फिर हम कहेंगे, बल्कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। और आखिर में ये कहूँगा, बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। ऊंची आवाज में बोलिएगा, बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। आमीन कहिएगा। आमीन। शुक्रगुजारी की दुआ के लिए मैं अपने भाई हम खिदमत साथी एल्डर अकरम से कहूँगा वो सामने तशरीफ़ लाएं और शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करें।